فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صلوات درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو دل چاہے. سب سے پہلے تمام حلال زادوں کی خدمت میں بیت لم یلد کے ولید کی آمد پر دلی مبارکباد پیش کرنا چاہیے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائی شاکر نے تو آپ کو بتایا کہ میں صرف تھکا ہوا ہوں. صرف تھکا ہوا نہیں ہوں بلکہ خاصی طبیعت علیل بھی ہے میری، مگر اس ذکر مقدس کو شفا کی سیڑھی بناؤں گا، لیکن وہ ہوگا اسی صورت میں کہ آپ کے چہروں پر جو تھکن، جو بیزاری کے نقوش ہے اسے دھو ڈالیے. ہر شخص کے ماتھے پہ جشن کا لفظ لکھا ہوا ہو تاکہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ یہ ہو سکتا ہے نہیں. اگر یہ ماشاءاللہ آپ نے میرے یقین بڑھانے کے لیے بولی ہے تو یقین ماری ہے میرا یقین متزلزل ہو گیا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ نعرہ صحیح آواز میں آنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے گا میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکوں آپ سے، اور اگر کچھ کمی رہ گئی تو کل اور پرسوں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. اس جشن کو میں اپنے قبلہ مرحوم کے زمانے سے پڑھنے لگا ہوں. ہاں، ان کے ساتھ بھی میں نے جشن پڑھے، ان کے بعد بھی عرصہ دراز یہاں جشن پڑھے. پھر 2-3 سال وقفہ آیا اور پھر کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں. ایک دن پڑھتا تھا جب بھی، پھر بہت سالوں سے 2-2 دن پڑھا، اور اب 3-3 دن پڑھ رہا ہوں. اور ہر دن چاہے 1 دن ہے، 2 ہے یا 3 ہے، تمام تقاریر میں میری گفتگو مولا کے صرف فضائل پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی کعبے میں آمد کے حقائق اور اسرار پر ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ان 3 دنوں میں بھی میں نے آپ سے انہی اسرار اور حقائق پر گفتگو کرنا ہے. اگر دل چاہ رہا ہے تو میں بات شروع کر دوں. سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی ہے، اور جتنا ایک اثر ترابی میں یہاں بیان کر چکا ہوں مولا کے بارے میں، ان کیسٹوں کو جمع کر کے آپ کتاب کی صورت میں لکھیں تو اتنی موٹی کتاب بن جائے گی مولا کی آمد پر. آپ آیت کا ترجمہ دل پہ لکھیے، اور میرا ایمان ہے کہ جشن ہو جائے گا. بات دیو نظر میں شاکر بھائی، بات ہو رہی ہے قرآن کی. اللہ گفتگو قرآن کے بارے میں. جاوید اکبر ساکی، قرآن کو کیسے نازل کیا ہم نے، اور میں پوری عالمانہ ضمانت سے ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوف تردید یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحم سے والناس تک اس سے بڑی آیت قرآن کے بارے میں ہے ہی نہیں. ہاں، میرا 73 فرقے کے علماء کو چیلنج ہے کہ ایسی آیت دوسری لائیں. جہاں بھی قرآن کے نزول کا ذکر ہے تو یک جہت، یہاں 2 جہت.
اور صرف اسی آیت میں فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، فرمایا ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا، کس کے سینے دل میں اترا، کس کا مقدر سنورا، کس کے نصیب سوئے۔ میزان مصحف میں تولی ہوئی بات ہے۔ آیت پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل ہے، قرآن ممبر پہ منگا کے میدان میں فیصلہ کر سکتے ہو۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے بھی اسے حق کے ساتھ نازل کیا۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور وہ خود بھی حق کے ساتھ اترا۔ بخدا مجھے نہیں خبر کس کو عادت ہے علی سوچنے کی، اور کس کی گھٹی میں ہے علی کو ماننا۔ جو سوچتا نہیں مانتا ہے، سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ فرمایا ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا۔ روایت نہیں پڑھی میں نے، آیت ہے، اور وہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے حبیب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن نازل ہوا حق کے ساتھ، پہلے حق ڈھونڈو، حق کیا ہے۔ اور مجھ جیسا فراخ دل خطیب تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ نہیں، بائیں ہاتھ والوں، اگر تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو میں ادھار کر لوں کل کے لیے۔ ہاں، کیونکہ یہ والے کچھ زیادہ ہوشیار نظر آ رہے تھے اور آپ سست۔ حق ڈھونڈو، حق کی جستجو کرو۔ حق کیا ہے؟ ایک میں نے بھی ڈھونڈ رکھا ہے، اور یہ میری فراخ دلی ہے کہ تم جو بنا لو حق۔ ہاں، تم کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دو یہ ہے حق، میں مان لوں گا، لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا اس کے ساتھ قرآن اترا، اور اس ثبوت کے لیے صرف ایک دلیل دینا ہوگی کہ جسے حق بناؤ گے جس دن دنیا میں اترے گا، کیا اسی دن اس نے قرآن پڑھا؟ تو نہیں ہو رہی؟ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا اس دن، جس دن وہ حق زمین پہ اترا، اس نے قرآن پڑھا؟ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش، چار دانگ عالم میرا چیلنج ہے، سوائے میرے مولا کے ثابت کرو کہ کسی نے اپنی آمد پر قرآن پڑھا ہو۔ بولو۔ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ بیمار آدمی سے گھنٹہ سننا چاہتے اور خود جواب میں ہاں یا نہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب برابر کی بات کرو گے تب پڑھوں گا۔ ہے علی کے سوا کوئی مثال؟ نہیں، تو پھر وہ حق علی ہے نا، اور خدا کہہ رہا ہے اب اگر حق علی ہے جاوید اکبر ساکی تو مجھے حق دو کہ میں ترجمہ ایسا کروں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے بھی قرآن علی کے ساتھ نازل کیا، اور وہ
خود بھی علی کے ساتھ اترا. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کے دشمنوں کو جلانے کے لیے، ان کو گھروں میں ڈرا کے بٹھانے کے لیے نعرے حیدری حیدری. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ نہیں، اب ایک چھوٹا سا فیصلہ کر دو. یہی حدیث رسالت نے اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، القرآن مع علی مع القرآن. ہم نے بھی اسے علی کے ساتھ اتارا اور وہ خود بھی علی کے ساتھ اترا. میں وہ تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کرو. شاکر رضوی کہے میں غضنفر کے ساتھ جہاز سے آیا ہوں. غضنفر ٹرین سے آیا ہے. مجھے نہیں خبر جنگل میں جشن ہو رہا ہے، آبادی میں ہو رہا ہے، اپنے ہیں پرائے ہیں، سوچنے والے ہیں ماننے والے ہیں، کون کیا ہے مجھے پتا نہیں. بھئی جو میرے ساتھ آیا وہ تو جہاز سے آیا، میں ٹرین سے آیا. یہ شاکر رضوی کہے میں غضنفر کے ساتھ ٹرین سے آیا تو غضنفر پیدل آیا. نانا پھر ایسے نہیں جانے دوں گا خدا کی قسم. جس نے اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ غداری نہیں کی. سر اٹھاؤ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن علی کے ساتھ نازل ہوا. یا آیت قرآن سے نکالو یا انسان کے بچے بنو. جیسے قرآن نازل ہوا علی بھی نازل ہوا. دشمنوں پہ لعنت، علی کے فضائل گھٹانے والوں پہ لعنت، علی کو محدود سمجھنے والوں پہ لعنت. نعرے حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو اب قرآن اور علی کا نزول ایک ساتھ. بخدا میں نے اس ایک جملے میں حقائق کا سمندر آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے. سوچتے رہنا، جس طرح علی آئے اسی طرح قرآن آیا. جس طرح قرآن آیا اسی طرح علی آئے. تو پھر ماننا پڑے گا فاطمہ بنت اسد صدف ہیں بولتے ہوئے قرآن کا اور غلاف ہیں صامت قرآن کا. نہیں، میں نے پہلے کہا تھا میری تو طبیعت ویسے ہی ناساز ہے اور میں تمہاری تھکن کو بہانہ بنا کے ابھی ممبر خالی کر دوں گا. ہاں کیونکہ یہ تو عادت ہی نہیں ہے جبرن سنانے کی، تو مولا نے غضنفر کو عادت ہی نہیں ڈالی. میرے ساتھ تو سامعین جبر کرتے ہیں کہ کچھ اور باہر نکال. وہ جتنی تمہاری طلب ہوگی، جتنی قوت خرید ہوگی اتنا باہر آئے گا. علی اور قرآن کا نزول ایک ساتھ، تو پھر دونوں قرآنوں کا ظرف. جناب فاطمہ بنت اسد کی ذات. ادھر والوں گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ کچھ چہرے مجھے کیمرے کی لائٹ کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہے. چلو، حالانکہ یہاں میں نے لا تعداد جشن پڑھ ڈالے اور جناب فاطمہ بنت اسد کے بھائی شاکر وہ جملے جو دیوار کعبہ کے ساتھ بی بی نے پڑھے 12 میں نے دہرائے. لیکن اسی علی کی آمد کی قسم آج تک میں نے وہ جملے پورے نہیں پڑھے. آج پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے کہ وہ پورے پڑھ لوں.
आपकी तबीयत भी चाह रही है कि पूरे पढ़े जाएं? हाँ, पहले मैं अधूरे पढ़ के गुजर जाता था, पता नहीं क्यों, शायद आज की रात के लिए अमानत थे ये जुमले। जहन में रखो, बिला तशबीह, पाँव के अंगूठे दीवार की बुनियाद के साथ मिला दिए अली की मादर ग्रामी ने, दोनों हाथ बुलंद किए, जहां तक उठा सकती थी, चस्पा हो गई दीवार के साथ, और बिल्कुल इस उंगली और पांव के अंगूठे के दरमियान चिर गई थी दीवार, जहां तक बीबी के हाथ बुलंद थे। और वहां यही कुछ कहा था, रब्बे इन्नी मोमिनतुन बिका व मोमिनतुन बिरसूलिक व मौजा बिहिन नबिय्यु मिन इंदिक व मौजाअत बिहिर रसूलु व इन्नी मुसद्दिक़तुन बिकलाम जद्दी इब्राहीम फबिहक्किल बैत व मन बनाहु व बिहक्कि हाज़ल मौलूद अल्लज़ी फी अहशाई व युक़ल्लिमुनी व यूनिसुनी बिहदीसिही व इन्नी मूक़िनतुन, ये जुमले पहले कभी नहीं पढ़े जिंदगी में, व इन्नी मूक़िनतुन अन्नहु इहदा आयातिका व दलाइलिका लमा यस्सरता अलैया विलादती। परवरदिगार तेरी जात पर ईमान, तेरे नबी पर ईमान, ये जुमले पहले सुनाए हुए हैं आपको। जो कुछ तेरा नबी लाया उस पर ईमान, जो सारे रसूल लाए उस पर ईमान, और तस्दीक करती हूं अपनी जद इब्राहिम की कलाम की। ये जुमले पहले आपने सुने, आगे सुनो। फबिहक्किल बैत व मन बनाहु, तुझे इस घर की कसम और जिसने इसकी बुनियाद रखी उसकी कसम, फबिहक्कि हाज़ल मौलूद, और तुझे इस बच्चे की कसम। नहीं, अब मैं कहूं ये आदमी मेरी तरफ देखे, ये आदमी मेरी तरफ देखे, और उधर इशारा करके कहूं कि वो आदमी भी मेरी तरफ देखे, और आप सामने देखें कि सिवाय कनात के तो कुछ है नहीं, तो कहोगे नहीं कि सठिया नहीं गया। तो बीबी जो कह रही है बिहक्के हाज़ल मौलूद, इस बच्चे की कसम जिसकी विलादत हो चुकी है। जाकर कुर्सी से उठ रहा हूं और फिर इनकी मैं आजमाइश करूंगा, और उठ इसलिए रहा हूं ताकि मुझे अगर जाना पड़े तो मैदान साफ हो। नीचे रखो, नीचे खड़ा करो, नीचे नीचे खड़ा कुर्सी डाली, कुर्सी डाली। अगर इनके मिजाजों में सेहत होती तो शायद मैं पूरी तकरीर बैठ के करता। फबिहक्किल बैत व मन बनाहु, तुझे इस बैत की कसम जिसने इसकी बुनियाद रखी उसकी कसम, व बिहक्कि हाज़ल मौलूद, बिहक्किल मौलूद नहीं, हाज़ल मौलूद, इस बच्चे की कसम। कौन सा? जी जी, और ये फिक्र मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा आपके सामने। फरमाती अल्लज़ी युकल्लिमुनी, जो मुझसे बातें करता रहता है। नहीं, मैं हर शख्स से पूछता हूं कसम देकर अली की विलायत की, जो नारे में शामिल नहीं हो, क्या तुमने अपनी नजात के परवाने पे मोहर लगवा रखी है? नहीं लगवाई। नमाजों से नहीं मिलेगी जन्नत तुम्हें, रोजे से नहीं मिलेगी, काबे में गड्ढा खोद के दफन हो जाओ, नहीं मिलेगी जब तक ज़बान अली अली की तस्बीह करने की आदी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों
کو عبادت کا منبع جان کے نعرے حیدری حیدری. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. کون سا بچہ؟ الذی یکلمنی، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے. وَیُونِسُنِی بِحَدِیثِہِ، اور جو اپنی حدیث سے مجھے بہلاتا رہتا ہے. اسے کس نے بتایا کہ جو آنے والا ہے اس کی گفتگو عام کلام نہیں، حدیث ہے. اور اگلا فکرہ ہو سکتا ہے کہ یہی ترجمہ کر کے شاکر میں سمیٹ لوں. وَإِنِّي مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آيَاتِكَ وَدَلَائِلِكَ، اور مجھے یقین ہے. انی موقنۃ، میں موقنہ ہوں، یقین والی ہوں کہ یہ جو بچہ ہے یہ تیری آیت ہے. نہیں علی، یہاں سارے تیرے جمع نہیں. ناراض نہ ہونا، کھاتا علی کی ہوں، کسی کا رعایا نوکر نہیں ہوں. مزاج میں خوش آمد کا جرسومہ مولا نے پیدا ہی نہیں کیا. اگر سارے علی والے ہوتے تو یوں بیمار چہرے میرے سامنے نہ ہوتے، بلکہ اس وقت تک مجھے شفائے کلی مل چکی ہوتی. بی بی کہہ رہی ہے میں یقین والی ہوں. قرآن لا میرے سامنے، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی سیر کرائی. کیوں؟ لیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم یقین والا ہو جائے. ارادے لے یکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم یقین والوں میں ہو جائے. اور علی کی اماں فرما رہی ہے انی موقنۃ، میں خود یقین والی ہوں. جس ابو طالب کی بیوی کی برابری ابراہیم نہیں کرتا، ٹکے کا ملا اس کے ایمان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. بے شجرے والوں کو علی والوں کا شجرہ دکھا کے جلانے کے لیے، ان کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی والوں بتا دو نعرے حیدری. ہاں آخری قطاروں والے ٹھیک بیٹھے ہو، کھڑے ہوئے، تمہارے مزاج بھی ٹھیک ہے تو پھر آؤ میری طرف دیکھو، فیصلہ کریں. حلالیوں کی طرح سننا اور حلال زادوں کی طرح فیصلہ کرنا. فکر سے پہلے بھی چہرے دیکھے میں نے، بعد میں بھی دیکھوں گا. کس کلیجے پہ دراڑ آئی، کس چہرے پہ بہار آئی. بی بی کہہ رہے انی موقنۃ، مجھے یقین ہے انہ احدی آیاتک، یہ بچہ تیری آیت ہے. والدلائلک، یہ بچہ تیری دلیلوں میں سے ایک دلیل.
نہیں یقیناً میری توقع سے زیادہ لوگ سمجھے، لیکن کچھ ابھی بھی نہیں سمجھے۔ کیا کہہ رہی ہے فاطمہ بنت اسد؟ علی تیری ذات پر دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ پرلی سڑک پہ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے علی پارک میں جشن ہو رہا ہے، غزل پڑھ رہا ہے، کیسے مانو؟ کیا دلیل ہے؟ آ دیکھ یہ جشن۔ او بیٹھے ہو، سو گئے ہو، جنگل ہے یا آبادی ہے؟ ہاتھ پکڑ کے دکھاؤ گے نا، یہ سامعین، یہ منبر، یہ غضنفر، یہ جشن اللہ ہے، خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دلیل علی۔ تو جو جاوید اکبر شاہ کی دلیل ہے اس بے وجود پر جو علامت ہے اس بے نشان پر اس کے اختیارات کی پیمائش پیمانے محدود ہوتے ہیں۔ چلو ایک اور بات آگے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ جو لوگ میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں میں نے بتا رکھا ہے کہ امیر کائنات کی عبادت کے زاویے دو ہیں۔ ایک وہ جو لوگوں کی تعلیم کے لیے عبادت کی، ہم جیسوں کو سکھایا اس طرح عبادت کرو، اور ایک ذاتی، لوگوں کے سامنے جو علی دعائیں مانگتے ہیں وہ اور طرح کی ہیں۔ کل مجھے ٹھیک 10 بجے ممبر چاہیے، اعلان کر دیا یہی ہوگا، ہاں، تاکہ یہ تازہ دم ہو۔ ٹھیک 10 بجے آپ پڑھیں۔ صرف جسمانی نہیں، میرا روحانی خون بھی ہو رہا ہے، ذات واجب کی قسم۔ اور دیکھو سوئے ہوئے لوگوں، اسے کم از کم 5 مرتبہ اس کیسٹ کو پھر سننا، ایک ایک لفظ میں حقائق کے لاکھوں کارواں دے گا۔ تنہائی میں جو علی عبادت کرتے ہیں وہاں مانگی ہوئی دعاؤں کا لہجہ اور ہوتا ہے۔ ایک تنہائی کے لمحوں میں، کبریائی کی تنہائی، وحدت کی خلوت، ولید کعبہ کی طبیعت، وہاں علی جو کچھ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے، میں کسی مٹکے میں منہ ڈال کے نہیں پڑھ رہا، اتنی بلندی پہ کھڑا ہوں، لاؤڈ سپیکر ہے، ہزاروں کا مجمع، ایک ایک حرف کی میری ضمانت۔ اگر میرے کسی ایک حرف میں کوئی خیانت ثابت کر دے، زبان نہ کٹواؤں، میرے نطفے میں شک۔ ورنہ پھر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی جستجو کرے کہ وہ کہاں سے آیا۔ علی فرما رہے ہیں توحید سے، اپنے اللہ سے، الہی انی عبدک و ولیک اخترتنی وارتضیتنی
ورفعتنی وکرمتنی باکرمتنی بمقام اصفیائک وخلافت اولیائک واغنیتنی وافقرت الناس فی دینہم ودنیاہم الی وآززتنی وازللت العباد الی واسکنت قلبی نورک ولم تحوجنی الی غیرک انعمت علی وانعمت بی. بس اسی کا ترجمہ کروں گا اور یہی پلے بند گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع نہیں ہوئی. اے اللہ میں تیرا عبد ہوں. عبدیت سے بات شروع کیوں کر رہا ہے میرا مولا؟ اگلے فکرے سن کر کوئی کم ظرف مجھے اللہ نہ سمجھ بیٹھے. اللہ مومن انصاف پرور ہوتا ہے یا انصاف کا خون اچھالتا ہے؟ انصاف پرور، پکی بات. تمہیں مولا کے جشن کی قسم گریبان میں جھانک کے انصاف سے بتانا، تمہارے نعرے ویسے ہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں. اس سے بھی بلند نعرہ آئے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے علامہ صاحب سے مزید وقت لینے کے لیے ایک اتنا پرجوش نعرہ لگائے. نعرہ حیدری. جس چیز کو چاہیے علامہ صاحب مزید پڑھیں، سیٹوں سے کھڑے ہو کے بلند آواز میں بتائیں نعرہ حیدری. پوری بندہ کھاون والے نال علی کا جوڑ نہیں. چھٹ بکتی علی چھٹ بکتی علی بڑ اسلے دا اے میرے ہڈا کوٹھے جوڑ نہیں. بڑ حب حیدر دی جنت لبڑی کہ بیا حیدر جاگتے اور نہیں جنت لبڑی جو مالی دے. جیو ہاں شادباش. اور عبدیت سے بات کیوں شروع کی؟ تاکہ کوئی کم ظرف مجھے اللہ نہ سمجھ بیٹھے. پروردگارہ میں تیرا عبد ہوں وولیوں کا، تیرا ولی ہوں. اخترتنی، تو نے مجھے مختار کیا. ورتضیتنی، تو نے مجھے مرتضی بنایا. ورفعتنی، تو نے مجھے بلندی عطا کی. وکرمتنی، بظاہر اثر ترابی بہت سادہ سا فکر ہے جاوید اکبر ساکی. کائنات کے ہر عالم کا علم یہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. علی اپنے جلی سے کہہ رہا ہے، عبد اپنے معبود سے کہہ رہا ہے تو نے میری عزت کی. میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، علی مولا. مقصرین کے گھروں میں دبکانے کے لیے اتنا بڑا نعرہ لگائے کہ ان کی مائیں بھی کہے تم غلط آئے تھے. نعرہ حیدری.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہے نا زندگیاں بیت جائیں، کائنات عالم کہ ہر صاحب علم کا علم سجدہ ریز ہو جاتا ہے یہاں۔ کرمتنی، تو نے میری تکریم کی۔ اللہ اکبر۔ نہیں، میں نے حضرت ربی میں اگر کچھ کہوں گا مدر مشدی تو یہ لوگ کہیں گے کہ غضنفر نے کہا، لیکن میں نے تکریم کے دو پیمانے دیکھے۔ اب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، کوئی آیا میں کھڑا ہو گیا، یا میں نے اسے اپنے سے بہتر سمجھا یا اپنے جیسا سمجھا۔ علی کا یہ جملہ ذہن میں رکھ کے کرم اللہ وجہہ کہنا چاہتی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کیا۔ جی جی، یہیں سے کہا گیا، کیونکہ اثر ترابی کی بات سارے سامعین تک نہیں پہنچی ہوگی، اسی کی روشنی میں کہا گیا کرم اللہ وجہہ، یعنی اہل سنت بھائیوں نے کہا کہ اللہ نے اس کے چہرے کی تعظیم کی۔ علی کہہ رہے ہیں کرمتنی، تو نے مجھ پورے کی تعظیم کی، صرف چہرے کی نہیں۔ میری تکریم، میں ویسے راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو، کہو تو اب جاؤں۔ بما اکرمتنی بمقام، بما اورثتنی بمقام اصفیائک وخلافت اولیائک۔ آسان فکر ہے، بچوں کے بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو نے میری تعظیم کی، کیوں؟ تیرے اصفیاء کا مقام، تیرے اولیاء کی خلافت میرا ورثہ ہے۔ جی تو پھر ماننا پڑے گا جس کو خلافت ملی اس کا وارث علی۔ تو فیل نہیں، علی کی جاگیر میں سے ملی، میراث جو علی کی ہے، جس کو ولایت ملی۔ میری طرف دیکھو، جب ایسا کی قرآن میں اللہ کہہ رہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانو، تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ نہیں، کیا مطلب؟ تم سارے کشکول لے کے بھیک مانگ رہے ہو۔ فقیر کے معنی ہے محتاج، اور غنی کے معنی صرف دولت مند نہیں، بے نیاز۔ تم حاجت مند، میں بے نیاز، تم فقیر، میں غنی۔ بس یہ ذہن میں رکھنا۔ ولی اپنے جلی سے کہہ رہا ہے، اور اب یہ زانو میز پر نہ سمجھنا، ہاں، یہ ہر مقصر کی گردن پر ہے۔ اب پتہ نہیں تڑپ کے اس کے نیچے کتنے مرتے ہیں۔ مجھے بطول کی چادر کی قسم، میں کوڑھی ہو کے مروں اگر اپنی طرف سے ترجمہ کروں یا اپنی طرف سے لفظ۔ اب اتنی بڑی بددعا پہ جو شک کرے اس حرامی کے اپنے نطفے میں شک۔ علی کہہ رہے ہیں اغنیتنی وافقرت الناس فی دینہم ودنیاہم الیہ۔ پالنے والے، تو نے کائنات کے ہر بندے کو دین و دنیا میں میرا فقیر کیا، مجھے غنی رکھا۔ علی کے حق پہ شک کرنے والے فقیروں پہ لعنت، علی کے حق پہ شک کرنے والے فقیروں پہ لعنت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ یہ سوئے ادب ہے، مقرر سے یہ کہنا کہ جملہ پھر ادا کرے۔ مولانا روح کو
کو خزاں ملی ہے. یہ جملہ پھر سے آئے. سلامتی حق و مومنین بلندتر سلام. مولا کائنات خدا ہے. جو علی والا ہے اپنے ماں کے دودھ کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے اور غلط دودھ والے کو دکھانے کے لیے نہیں کہتے کسے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری حیدری. بات دشمنان محمد و آل محمد پہ لعنت. اغنیتنی اغنیتنی وافقرت الناس فی دینہم ودنیاہم الیہ. تو نے مجھے غنی کیا, مجھے بے نیاز رکھا, اور کائنات کے ہر شخص کو تو نے دین اور دنیا دونوں میں میرا فقیر بنایا. ہر شخص میں, صرف غضنفر نہیں آدم بھی ہے. جی اس میں نوح بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے. چلو ویسے تو بات کافی تھی. یہ قرآن میں خیر کس کو کہا گیا؟ علی کو. اسی لیے تو اپنے جنازوں پہ کہتے ہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ خیر پہ مرا ہے. حالانکہ 101 گناہ تم نے اس بندے کا دیکھا ہے, یہ خیر کی گواہی کیا دے رہے ہو کہ علی کی ولایت پہ مرا ہے. تو اب خیر کون ہے؟ پیچھے والوں خیر کون ہے؟ ادھر والوں خیر کون ہے؟ سورہ قصص قرآن ابھی لاؤ ممبر پہ. موسیٰ اللہ سے کہہ رہا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پالنے والے تو نے جس خیر کو نازل کیا ہے میں اس خیر کا فقیر ہوں. ہر شخص اب یقین آ گیا, جیسے میں اور تم فقیر ہیں علی کے, آدم بھی ہے. اور کس معاملے میں؟ فی دینہم و دنیاہم. دین میں بھی. دین کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلے توحید کیا ہے, نبوت کیا ہے, امامت کیا ہے, قیامت کیا ہے, نماز کیا ہے, اعمال کیا ہے. یہی ہے نا دین. اور دنیا میں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیٹا چاہیے, شفا چاہیے, رزق چاہیے, عزت چاہیے, دولت چاہیے. علی فرماتے ہیں ان تمام معاملات میں ہر شخص میرا فقیر. صرف میں غنی. بس راضی ہوں میں تم سے. بڑی تیزی سے ترجمہ ختم کر کے میں آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں. وَأَزْلَلْتَ الْعِبَادَ إِلَيَّ وَأَعْزَزْتَنِي. پالنے والے تو نے مجھے عزت دی اور تو نے اپنے تمام بندوں کو میرے سامنے ذلیل کیا. جی اب شاکر رضوی, جاوید اکبر ساکی, مظہر مشہدی, اثر ترابی, طاہر شاہ جی, نتیجہ یہ نکلا ہے عزت کا مالک علی, باقی ہر شخص ذلیل. اور گر یہی ہے جو شخص اس دہلیز پر اپنے آپ کو جتنا ذلیل کر دے یہ اسے اتنا صاحب عزت بناتے ہیں, اور جو جتنا اکڑے اسے دور کر دیتے ہیں محفل سے نکال کر. 1,30,000 صحابی ہے رسول کا, 1,600 سال کی عمر کا بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کیا
کہ راستے کے تن کے جھاڑو سے نہیں، ہاتھوں سے نہیں، اور انہوں نے کیسا عزیز کیا، منا اہل البیت، اللہ اکبر، جی جی اہل بیت میں شامل کر دیا۔ ان کے کرم کی کیا بات ہے، ہمیشہ تمہیں ان مجالس میں، ان جشنوں میں بتانے کی یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس لیے نہیں جمع ہوتے یہاں کہ بس علی کعبے میں آئے یہ سن کے 2-4 نعرے لگائے، واہ واہ کی، 2 دفعہ دم مست کلندر کیا اور گھروں گھری، نہیں، یہ سبق دہراتے ہیں ہم ہر سال کہ اللہ کے گھر نے ہمیں آج کی رات اللہ کے گھر کا وارث دیا ہے۔ اب میں بہاولپور میں نہیں ہوں، میرا گھر بہاولپور میں ہے، مگر میرا وارث پیچھے موجود ہے، میں اسے وہاں نظر نہیں آؤں گا، میں تو لاہور میں کھڑا ہوں، اگر کوئی سائل پہ بھکاری کوئی فقیر آئے گا وہ میرے وارث سے مانگے گا، میرا وارث میرے مال میں سے اسے دے دے گا، میں بھکاری پہ جا کے برہم نہیں ہوں گا کہ تو نے میری انتظار کیوں نہیں کی۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں بس اب تمہارے نعرے بھی دم توڑ گئے اور میں نے بھی یوں ڈانڈے ملا دیے اپنے بیان کی دونوں سرحدوں کے، میں تو پھر بھی سائل کو نظر آتا ہوں اور وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے، خدا تک تو آدم بھی نہیں پہنچ سکتا، وارث سے مانگا کرو۔ علی کہہ رہے تو نے مجھے عزت دی، وَأَزْلَلْتَ الْعِبَادَ إِلَيَّ، اور تو نے اپنے بندوں کو میری دہلیز پر ذلیل کیا، وَأَسْكَنْتَ قَلْبِي نُورَكَ، تو نے اپنے نور کو میرے دل میں ٹھہرایا۔ شاکر رضی جاوید اکبر ساکی ایک جملہ صبح کی ہوا کے جھونکے کی طرح غزل فر کہنا چاہتا ہے، اللہ جانے کس کا نصیب جاگ رہا ہے اور کون اپنے مقدر کی طرح سو رہا ہے۔ علی کہہ رہے پالنے والے دیکھ میں دو طرف سے تیرے کام آ رہا ہوں، میں تیرے گھر کی دیوار نہ کھولوں، تیرے گھر کو وارث نہیں ملتا، میں دل کا دروازہ نہ کھولوں، تیرے نور کو گھر نہیں ملتا۔ اسکنتا قلبی نورکا، تو نے میرے دل میں اپنے نور کو ٹھہرایا، تیرے نور کا گھر میرا دل، وَلَمْ تُحْوِجْنِ إِلَىٰ غَيْرِكَ، اور تو نے مجھے اپنے غیر کا محتاج نہیں کیا۔ آخری لفظ پڑھنے لگا ہوں، آخری فقرہ، آخری ترجمہ، سر اٹھاؤ آخری بندے تک، فرما رہے ہیں اور پروردگار انعمت علیہ وانعمت بھی، تو نے مجھے نعمتیں دی، میرے ذریعے نعمتیں دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انعمت علیہ، مجھے نعمتیں دی، وانعمت بھی، اور میرے ذریعے بہت سی باتیں اثر ترابی، شیعہ قوم بڑی بادشاہ قوم ہے، چونکہ نجات تو انہوں نے کروا لی ہے پکی، اب نشے سے ان کی آنکھیں نہیں کھلتی،
بہت سی حقیقتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، یہ سوچتے نہیں۔ جب تک رسول نے من کن تو مولا نہیں کہا، اللہ نے کہا تھا کہ اتممت علیکم نعمتی۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بیٹھے ہو، سمجھ میں آ گئی ہے سب کی بات؟ کہا تھا اللہ نے، اور جو علی کا بھی مولا ہے وہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے اس پر نعمت تمام نہیں ہوتی۔ تو علی کے بغیر نعمت کہاں سے مانگے گا؟ اور پروردگار تمہیں ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا اور ہم خطاکاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ کل جلدی آنا، ٹھیک 10 بجے آپ کی خدمت میں بیان شروع ہو جائے گا میرا انشاءاللہ۔ اور یہ تو میں درجنوں بار آپ کو بتا چکا کہ ایسے موقع پر اپنے منہ سے مانگ کر اس کی عظمت کی توہین نہ کیا کرو۔ آج تو ویسے خصوصیت کے ساتھ اس کے اپنے گھر کی خوشی ہے۔ بھئی کمی جی ہمارے سردار کے گھر آج خوشی ہے، اور آج تو واقعی اللہ کے گھر خوشی ہے۔ تو اللہ سے یہی کہو کہ جتنا تو خوش ہے اپنی ولی اعظم کی آمد پر، اور جتنا لٹا سکتا ہے اپنا خزانہ اس کے صدقے میں، ہم نے جھولی پھیلا رکھی ہے، ڈال دے۔ صرف اظہار ابدیت کے لیے اور روایت کو نبھانے کے لیے ہم مانگ لیتے ہیں کہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما۔ اثر ترابی صاحب کے پوتے کو بیمار کربلا اور اس ذکر خیبر شکن کے صدقے میں شفاء عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و خدایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ولید بیت الہی کی آمد کے صدقے میں ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر ودلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک ونتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وقوله الحق فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ۔ صلوات بارد بلند۔ صلوات ایسی پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ نہ وہ ماحول رہا ہے، نہ آپ کی طبیعتوں میں وہ تازگی موجود ہے۔ نادان دوستوں نے آپ کو متنازع بنا کے دے دیا، کوئی بائی کارڈ نہیں ہے پورے ملک میں آپ کا، ساری دنیا آپ پہ اعتماد کرتی ہے۔ اور نجف کے معاملے پہ اگر کسی نے یوم احتجاج منایا ہے، ہم لوگوں نے
علامہ دلدار حیدر جعفری صاحب قیادت کی 4 گھنٹے تک روڈ بلاک رہے ہیں. کیوں کہنا اس ملت کو کوسنا اور آپ کی ذات کو متراجع پیش کرنا؟ آپ ابھی جائیں جامعہ مقصر کو ابھی کی لائف پہ شکایت کرو, کوئی آپ کو متراجع نہیں کرتا. میں اس کے لیے وقار نقوی صاحب اور جملہ اپنے معزز مہمانان گرامی اور سامعین محترم کی خدمت میں صرف ایک جملہ پیش کر کے پھر اپنے بیان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر آپ کی طبیعتیں آمادہ ہوئی تو. نجف پہ نہیں, یہ مانگے تانگے کے نعرے سننے کی غضنفر کی نہ عادت ہے نہ طبیعت. بات سن لو پھر جو جی میں آئے کرنا. نجف پہ حملہ پہلی بار نہیں ہوا, تاریخ شاہد ہے. میں یہیں موجود ہوں, شامیانے تک کا بڑا انبار کتابوں کا لگا کے دکھا سکتا ہوں کہ جب آل سعود نے نجف کو حصار میں لے لیا تھا, شہر نجف سے باہر نکلنے کے راستے بند تھے, باہر کوئی نہیں جا سکتا تھا. لوگوں نے اس وقت کے مراجع نظام کی خدمت میں آ کے درخواست پیش کی, یہ ہمارے ہاں تو گھروں میں جلانے تک کے لیے تیل نہیں بچا, باہر نکلنے کا راستہ نہیں, کیا کریں؟ امیر کائنات کی چوکٹ پہ آ کے انہوں نے سجدہ کیا. مولا نے کہا میری رعیت سے کہہ دو جب تک محاصرہ نہیں اٹھتا میرے حوض کا پانی تیل کا کام دے گا. جی اچھا نہیں, اور کتابیں بھری پڑی ہیں, یہ تاریخ شاہد ہے کہ گولیاں آتی تھیں. ایک عالم نے عالم خواب میں دیکھا امیر کائنات نے ہاتھ کی حرکت کی تو ہاتھ پہ سیاہ نشان نظر آئے. مولا یہ ید اللہ ہاتھوں پہ دھبے, فرمایا یہ دشمن جب گولیاں چلاتے ہیں توپیں چلاتے ہیں, میں ان کے گولے اور گولیاں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے تم سے دور کرتا ہوں. ان کی کوئی سیاہی لگ گئی ہوگی تو اس کے بعد نجف کے چھوٹے چھوٹے بچے چھتوں پہ چڑھ کے انتظار کرتے تھے کہ کب آل سعود گولیاں مارے اور ہم کھیلنے کے لیے چنیں. آخر جب لوگ زیادہ تنگ ہوئے اور پھر جا کے علماء نے درخواست کی کہ اے خیبر شکن آپ کی رعیت بڑی بےتاب بیزار ہو گئی ہے. صبح کی نماز کے بعد نجف کا دروازہ کھلا, ایک نقاب پوش سوار نکلا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی. گاجر مولی کی طرح اس نے پورے لشکر کو کاٹا, ایک آدمی کو چھوڑا. کہا تجھے اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں کہ شہر نجف میں جا کے وہاں کے مومنین کو بتا دو کہ تمہارے دشمن جہنم پہنچ گئے, اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں. جا کے دیکھا تو کھیت بھرے پڑے تھے لاشوں سے. بھئی کس نے مارا ہوگا؟ تو اس وقت کے علماء نے کہا کہ زخم دیکھو, اگر ایک سے زیادہ ہے تو کسی غیر نے مارا, ایک ایک لگا ہے تو علی نے مارا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر کسی غیر نے مارا, ایک ایک زخم ہے تو علی نے مارا. لوگوں نے کہا مراجع نظام کی خدمت میں, حضور کچھ لاشیں ایسی ہیں جو 2 لخت ہیں, یوں چری ہوئی یا یوں کٹی ہوئی, ان کے بارے میں کہا تول کے دیکھو, کم زیادہ ہوں تو غیر نے مارا, سونے کی طرح تلے تو علی نے مارا. اس کو کھڑا کرو. غلط مانگی تو زب تھا تو مانگی. اگر تم کہتے ہم ابھی جواب دیتے ہیں, رب کعبہ کی قسم میں وہی دربار میں چلا ہوتا.
اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنے عقائد کا قبلہ درست کر لو، بہت سارے مصائب سے بچ جاؤ گے۔ ہاں، پھر مشیت تمہارے مزاج کے مطابق چلا کرے گی۔ اور ہم نے تو اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ ہماری زندگی جس کی امانت ہے، کیونکہ میں نے حدیثوں میں پڑھ یہی رکھا ہے، ان اللہ خلق الحیات من ولایت علی ابن ابی طالب، تیرے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے زندگی کو علی کی ولایت سے خلق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو علی کی ولایت پہ مر جائے تو ہم مردے کا بھی کندھا ہلا کے کہتے ہیں سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اسے مردہ نہیں سمجھتے، تو چونکہ یہ زندگی ہمیں علی کی ولایت نے بخشی، خدا کی قسم اس کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ جب اس کے مذہب کو، جب اس کی شریعت کو، جب اس کی عقیدت کو، جب اس کے افکار کو، جب اس کے ملک کو، جب اس کے شہر کو، جب اس کے حواداروں کو ضرورت ہوگی، اگر دے نہ ڈالیں تو ہمارے نطفوں میں شک سمجھ لینا۔ وما علینا الا البلاغ۔